اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند متعال کا شکر ہے، اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے اتنی زندگی عنایت فرمائی کہ اس سال بھی ماہ اذا کو درک کر رہے ہیں، ماہ محرم کو درک کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ مہینہ حسین کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خدا کی کرامت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خدا کی رحمتوں کا مہینہ ہے، لہٰذا اس کے اندر خدا کی رحمت کا دسترخوان بچھا ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ حسین ابن علی کا مہینہ ہے تو اس دسترخوان کی شان بھی حسین کی شان سی ہوتی ہے، لہٰذا ایک عاقل کو، ایک سمجھدار شخص کو، بندہ مومن کو اس مہینے سے جتنا استفادہ کر سکے اتنا استفادہ کرنا چاہیے، اور جتنا اس دسترخوان سے رحمتوں کو سمیٹ سکے اتنی رحمتیں اس کو سمیٹنی چاہیے۔ اب کیونکہ یہ مہینہ حسین کا مہینہ ہے اور حسین کا خدا سے تعلق ہے، تو اس مہینے کی عظمت کو سمجھنے کے لیے حسین کی عظمت کو سمجھنا پڑے گا اور اس کے لیے خدا کو سمجھنا پڑے گا، اور کیونکہ ہم انسانوں کی ناقص عقل ہے کہ نہ حسین کو سمجھ سکتے ہیں نہ حسین کے خدا کو سمجھ سکتے ہیں، لہٰذا اس مہینے کے آداب بھی اسی سے جاننا بہتر ہے کہ جو حسین کو سمجھتا ہو، جو حسین کے خدا کو سمجھتا ہو۔ لہٰذا اس مہینے کو کیسے گزاریں، اس کے لیے ہم روایات کی جانب رجوع کرتے ہیں، ان ائمہ علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جو خدا کی جانب سے منسوب من اللہ ہیں، اور اس خاطر روایات میں مختلف روایات ہیں جن سے مختلف اعمال کا استفادہ ہوتا ہے کہ انسان اس ماہ کو کیسے گزارے، اور خاص طور پہ یہ پہلے 10 ایام، 1 سے لے کے 10 محرم تک کس طریقے سے انسان ان ایام کو گزارے۔ انشاءاللہ ارادہ کہ آپ کے سامنے 1 سے 10 محرم تک کے اعمال کو مفصلاً بیان کیا جائے، لیکن اس سے پہلے کہ باقاعدہ ایک ایک کر کے محرم کے اعمال بیان کروں، کچھ اعمال ہیں جو مشترکہ ہیں، بلکہ کچھ اعمال کیا کہوں کہ کچھ کیفیات ہیں جو انسان کے ایمان کا تقاضا ہیں، جو کہ مشترکہ کیفیات ہیں، اور اس میں پہلی کیفیت یہ ہے کہ انسان جیسے یہ ماہ محرم داخل ہو انسان کے چہرے سے مسکراہٹ دور ہو جائے، انسان کے چہرے پہ ایک اداسی کی کیفیت ہو، انسان کا دل بے چین ہو، مضطر ہو، انسان کا دل غمگین ہو۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ کان ابی صلوات اللہ علیہ اذا دخل شہر المحرم لم یرا ضاحکا، کہ جیسے ہی ماہ محرم داخل ہوتا میرے بابا کو کبھی مسکراتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے میرے بابا، اور انتہائی کرب اور غم کی کیفیت طاری ہو جاتی، حتی یمضی منہ 10 ایام، یہاں تک کہ 10 ایام گزر جاتے، اور فَإِذَا كَانَ يَوْمُ العاشر، اور جب عاشور کا دن ہوتا، 10واں دن ہوتا، كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ مُصِيبَتِهِ وَحُزْنِهِ وَبَكَائِهِ، تو یہ والا دن تو اس کی تو کیفیت ہی اور ہوتی، اس کی تو مصیبت ہی اور ہوتی، اور اس دن تو میرے بابا کے اوپر گریے کی کیفیت ہی کچھ اور ہوا کرتی تھی۔ تو پہلا عمل جو انسان اس ماہ میں کرے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کے اوپر غم کی کیفیت طاری کرے اور مسلسل غم زدہ رہے اس ماہ کے اندر۔ اس کے بعد جو اعمال بیان کیے گئے اس میں سب سے پہلے آتی ہے شب پہلی محرم، یعنی پہلی محرم کی شب، جس کے اندر ہمارے پاس 3 نمازیں نقل کی گئی ہیں معصومین علیہ السلام سے۔ پہلی نماز 2 رکعت نماز ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد ایک دفعہ سورہ انعام کی تلاوت کرے، سورہ انعام کی تلاوت، اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد جو دوسری نماز نقل کی گئی وہ بھی 2 رکعتی نماز ہے، اور اس کے اندر دونوں رکعتوں میں سورہ مبارکہ حمد کے بعد 10 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد تیسری نماز نقل کی گئی، اور یہ نماز تھوڑی طویل ہے، یہ 100 رکعت نماز ہے، جس کے اندر ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کا ایک تفصیل سے اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ
ویڈیو میں اتنی گنجائش نہیں کہ تمام روایت کو مکمل طور پہ بیان کیا جا سکے، لہٰذا صرف اتنا جملہ اس کے لیے سن لینا کافی ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھے یدوم علیہ الخیر و یدوم علیہ الخیر و سنتہ، کہ اس کے اوپر پورے سال خیر باقی رہے گا، ولا یزال محفوظا من الفتنہ الی القابل، اور اگلے سال تک یہ فتنوں سے محفوظ رہے گا، وَإِن مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ سَارَ إِلَى الْجَنَّةِ انشاءاللہ۔ امام معصوم فرما رہے ہیں کہ اگر اگلے سال ہونے سے پہلے اس کو موت آ گئی تو کہتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک طویل دعا ہے ان نمازوں کے علاوہ جو کہ اقبال الاعمال میں نقل کی گئی ہے، کیونکہ طویل ہے اس کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ جا کے اقبال الاعمال میں شب پہلی محرم کے اعمال کے اندر یہ دعا دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پہلی محرم کا دن۔ اس دن جو سب سے اہم ترین عمل ہے، ویسے تو تمام ایام میں اہم ترین عمل تو حسین ابن علی کے اوپر گریہ کرنا ہے، مجالس اعزاء کو بپا کرنا ہے، ان میں شرکت کرنی ہے، لیکن ایک جو عمل نقل کیا گیا وہ یہ کہ اس دن انسان روزہ رکھے، کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ من صام ھذا الیوم ودعا اللہ استجاب اللہ دعاہ کما استجاب لزکریا، کہ جو پہلی محرم کو روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد خدا سے دعا کرے تو خدا اس کی دعا اس انداز سے قبول کرے گا جس انداز سے خدا نے زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو اس دن روزہ رکھے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے روزہ۔ اس کے بعد اسی دن کے اندر کچھ نمازیں نقل کی گئیں، جن میں سے ایک نماز یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ہے، جس کے اندر انسان جب 2 رکعت نماز پڑھ لے فارغ ہونے کے بعد آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے، اور ایک مختصر سی دعا ہے جو مفاتی کے اندر نقل کی گئی ہے۔ تو مفاتی کے اندر پہلی محرم کے اعمال کے اندر آپ کو سامنے یہ دعا دکھائی دی جائے گی، تو یہ دعا کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ خدا اس کی حوائج کو قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد تیسری ماہ محرم، اس کے اندر بھی تاکید کی گئی کہ انسان روزہ رکھے اور روزے کی روایت نقل کی گئی۔ اس کے بعد آتے 9 محرم الحرام، اور 9 محرم الحرام کو بھی روایت کی گئی کہ انسان اس دن بھی روزہ رکھے، روزے کی تاکید آئی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں شب عاشور، اور یہ وہ رات ہے کہ جو عارفین کی رات ہے، جو عاشقین کی رات ہے، جو حسین سے عشق کرنے والوں کی رات ہے، جو حسین کے خدا سے عشق کرنے والوں کی رات ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جس دن حسین نے اپنے انصار کے ساتھ ایسے محاصرے میں رات گزاری کے اگلے دن معلوم تھا اگلے دن جنت کی جانب پیش قدمی کرنی ہے۔ تو اس دن کی رات کی خاص اہمیت ہے، اور سب سے پہلی اہمیت یہ ہے کہ اس رات کو انسان شب بیداری کرے، یعنی رات میں سوئے نہ، جاگتا رہے رات کے اندر، کہ رسول خدا سے روایت ہے کہ من احیا لیلۃ عاشورہ، جو اس مہینے کی شب عاشور کو جاگ کر گزارے، فَكَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ عِبَادَةَ جَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ، اور ایسا ہے کہ جیسے اس نے تمام ملائکہ کی عبادت کی ہو، یعنی جتنے ملائکہ نے جتنی عبادت کی اتنا ثواب اس کو حاصل ہوگا۔ وَأَجْرُ الْعَامِلِ فِيهَا يَعْدُلُ 70 سنہ، اور اس رات جو عبادت کرے گا، اس رات جو انسان نیکی کرے گا، اس کا ثواب 70 سالوں کے برابر ہوگا۔ اس طریقے سے خدا اس کا ثواب کا بدلہ دے گا۔ اور یقیناً جب اعمال کی بات کی جاتی ہے، عبادت کی بات کی جاتی ہے، تو اس رات سب سے بہترین عمل اور سب سے بہترین عبادت یقیناً حسین ابن علی کے اوپر گریہ کرنا ہے، اپنے آپ کو غمزدہ رکھنا ہے، حسین کی مجلس کو بپا کرنا ہے، حسین کے ذکر کو بپا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو اس رات کا خاص عمل ہے وہ یہ ہے کہ جس کے لیے ممکن ہو سکے اور انسان کو وسائل جمع کرنے چاہیے اس فعل کے لیے، کہ انسان کربلا میں آقا حسین کی زیارت کرے، اور خاص تاکید ہے اس رات کو آقا حسین کی زیارت کے لیے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے پاس وسائل جمع کرے، اور جس کے پاس وسائل نہیں ہے خداوند متعال سے دعا ہے کہ اسے یہ وسائل عطا کرے کہ حسین کی زیارت کرے۔ لیکن جو زیارت نہیں کر سکتا وہ اپنے گھر سے ہی زیارت کرے، اور اس نیت سے کرے کہ اے مولا وسائل نہیں ہیں، آ نہیں سکا، لہٰذا یہاں سے زیارت کر رہا ہوں، اور اس بات کا منتظر ہوں کہ آپ مجھے وسائل عطا کریں اور آپ کے در پہ حاضر ہو سکوں۔ روایت ہے
کہ من بات عند قبر الحسین لیلۃ عاشورہ، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شب عاشور آقا حسین کے پاس گزارے، امام حسین کے پاس گزارے، لقی اللہ یوم القیامہ، عجیب جملہ ہے روایت کا، واقعاً عجیب جملہ ہے کہ لقی اللہ یوم القیامہ ملتخن بالدم الحسین علیہ السلام، کہ جب یہ قیامت کے اندر اس کو اٹھایا جائے گا اور خدا کے روبرو پیش کیا جائے گا اور محشور کیا جائے گا، تو یہ حسین ابن علی کے خون میں لت پت ہوگا، جو شخص رات حسین ابن علی کی قبر کے پاس گزارے، کأنما قتل معه فی عرصۃ کربلا، اس طریقے سے جس طریقے سے گویا یہ آقا کے ساتھ کربلا کے اندر شہید ہوا ہے، اس طریقے سے آقا کے ساتھ یہ آقا کے خون میں لت پت ہوگا۔ واقعاً بڑی دل دہلانے والی روایت ہے۔ اس کے علاوہ ایک طویل دعا ہے شب میں جو اقبال الاعمال کے اندر نقل ہوئی ہے، جو چاہتا ہے وہ پڑھے، وہ شب عاشور کے اعمال میں، اقبال الاعمال میں یہ دعا دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نمازیں ہیں جن کی تعداد تقریباً 6 بنتی ہیں جو میرے مطالعے میں آئیں، اور یہ نمازیں ہیں کہ انسان اس شب کے اندر پڑھے، جتنی ہو سکتا ہے اتنی پڑھے، جتنی عزاداری کے ساتھ اور دیگر مشغولیات کے ساتھ ممکن ہو اس کے لیے اتنی نمازیں پڑھیں۔ ان میں پہلی نماز یہ ہے کہ 4 رکعت نماز ہے آخر لیل میں، یعنی رات کے آخری حصے میں، جس میں ہر رکعت کے اندر حمد کے بعد آیت الکرسی، سورہ توحید، سورہ فلق، سورہ ناس، ان تمام صورتوں کو 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ 4 رکعت نماز اور یہ تمام صورتیں 10 دفعہ تلاوت کرنی ہے، اور نماز جب ختم کر لے تو سورہ توحید کی تلاوت کرے 100 دفعہ، اور تلاوت کرنے کے بعد خدا بند متعال سے دعا کرے، اس کی تمام خدا حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ طویل روایت ہے جو اس نماز کے ثواب کے بارے میں نقل کی گئی، جو چاہتا ہے کہ اس روایت کو دیکھے وہ جا کے اقبال الاعمال میں یا مفاتیح الجنان میں، دونوں جگہ اس روایت کو نقل کیا گیا، وہاں پہ جا کے اس کی پڑھ سکتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا اس کو 10 کروڑ شہر عنایت فرمائے گا، اس میں 10 لاکھ محلات ہوں گے، اس میں 10 لاکھ محلات کے اندر 10 لاکھ گھر ہوں گے، اور ایک طویل روایت ہے جو خدا اس کو اس نماز کے بدلے میں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ایک اور نماز جو نقل کی گئی وہ 4 رکعت نماز ہے، جس میں ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید کی 50 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ تیسری نماز جو اس کے اندر نقل کی گئی، جو رسول خدا سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو اس رات شب عاشورہ 100 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت کے اندر حمد اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائے، اور تلاوت فرمانے کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائے تو ایک مختصر سا دعا کا جملہ ہے، اس کی تلاوت فرمائے، اس کی 70 دفعہ تلاوت فرمائے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اس جملے کی 70 دفعہ تلاوت فرمائے۔ اور ایک روایت میں اس طریقے سے بھی نقل کیا گیا کہ اس جملے کی تلاوت فرمانے کے بعد 70 دفعہ کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اس کے بعد جو روایت کو نقل کی گیا نماز کو، یہ نماز 100 رکعت نماز ہے، جس کے اندر ہر رکعت کے اندر سورہ حمد کے بعد 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے، اور جب انسان نماز سے فارغ ہو جائے تو دعا پڑھنی ہے، ایک مختصر سی دعا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم واستغفر اللہ، یہ جملہ 70 دفعہ کہے۔ اس کے بعد جو 5ویں نماز اس دن نقل کی گئی، یہ نماز بھی جناب ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ اس شب میں انسان 4 رکعت نماز پڑھے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 1 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائے، اور
جب یہ نماز پڑھ لے اس کے بعد جو ہے وہ قاتلان امام حسین علیہ السلام کے اوپر جتنی ہو سکے اتنی لان کرے. یہ ایک نماز ہی نقل کی گئی. اس کے بعد چھٹی نماز جو نقل کی گئی، اور یہ نماز 10 رکعت ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کی 1 دفعہ تلاوت فرمائے اور سورہ توحید کی 10 دفعہ تلاوت فرمائے. اچھا، ایک بات جو اہم ہے وہ یہ کہ جتنی نمازیں نقل کی گئیں ان کے سب کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس طریقے سے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے وہ فجر کی 2 رکعت نماز پڑھیں، اور جو خصائص ہر نماز کے بیان کیے گئے اس طریقے سے انجام دے. یعنی اگر 10 رکعت نماز ہے تو 2 رکعت نماز کر کے پڑھے، 4 رکعت نماز ہے تو بھی 2 کر کے پڑھے، 100 رکعت نماز ہے تو بھی 2 کر کے پڑھے. اس کے بعد وہ مصیبت کا دن آتا ہے کہ جس میں انسان کی اور بندہ مومن کی کیفیت بالکل ہی متغیر ہو جاتی ہے، جس میں انسان کی زبان پہ بس ایک جملہ ہوتا ہے کہ یا حسین یا حسین، اور وہ ہے یوم عاشور کا دن. کہ سب سے زیادہ اہم عمل تو اس دن یہی ہے کہ انسان حسین کے اوپر گریہ کرے، حسین کے اوپر بکا کرے، حسین کی عزاداری کو منعقد کرے، حسین کی عزاداری میں شرکت کرے. اور یہ وہی دن ہے کہ جس دن منتقم کربلا قائم علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے. تو اس دن خاص طور پہ جب حسین کے اوپر گریہ کرے، حسین کے اوپر بکا کرے، وہیں کربلا والوں کے اوپر گریہ کرتے ہوئے اس دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے کہ پالنے والے منتقم کربلا کے ظہور کو عنایت فرمائے، قاتلان حسین کا بدلہ لیا جا سکے. باقی ایام میں محرم کے نقل کیا گیا کہ انسان روزے رکھے، لیکن یہ وہ دن ہے کہ جس دن روزہ رکھنا شدید مکروہ قرار پایا، اور شدت کے ساتھ اس کی کراہیت ہے. اس دن انسان روزہ نہ رکھے. اور اس دن کا اہم ترین عمل کہ انسان اپنی تمام دنیاوی مشغولات کو چھوڑ دے، کسی قسم کی دنیاوی مشغولات کو انجام نہ دے. اور کسی کی دکان ہے اس دن دکان کو بند رکھے، کسی کا آفس ہے اس دن آفس کو بند رکھے. حتیٰ وہ لوگ جن کے آن لائن کام ہوتے ہیں، جنہیں کہیں جانا نہیں ہوتا، وہ لوگ بھی اپنے دنیاوی مشغولات سے اپنے آپ کو دور رکھیں. روایت ہے کہ جو اس دن دنیاوی مشغولات سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، خدا اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. لہٰذا اس دن انسان اپنے آپ کو دنیاوی مشغولات سے دور رکھے. اور اس دن روزہ رکھنا تو مکروہ ہے اور شدید کراہیت ہے، لیکن ہاں ایک عمل آیا، اور وہ یہ کہ صبح سے لے کے عصر تک انسان فاقے کی کیفیت گزارے. یعنی روزہ نہ رکھا ہو لیکن نہ کھائے نہ پیے، اس کیفیت کے ساتھ کہ حسین ابن علی کی پیاس کو یاد کر رہا ہو، حسین کے بچوں کی پیاس کو یاد کر رہا ہو، اس کیفیت کے ساتھ عصر تک جو ہے وہ امساک کرے. اس کے علاوہ اس دن جب مومنین آپس میں ملے تو ملتے ہوئے جس طریقے سے کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایک دوسرے کو مل کے تعزیت پیش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں. اسی انداز سے جب ملے تو ایک دوسرے کو تعزیت پیش کریں. کس کی تعزیت؟ حسین ابن علی کے مظلومانہ قتل کی تعزیت. اور روایت کے اندر آئے کہ جملہ کہیں کہ اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم من الطالبین بثارہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد. کہ خدا ہمارے حسین کی مصیبت کے سبب سے اجر عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو، یعنی جملہ انسان کے سامنے والے سے، ہمیں اور آپ کو امام عصر کے ساتھ، نسل امام حسین سے، امام زمانہ کے ساتھ، امام مہدی کے ساتھ، حسین کے قاتلین میں سے حسین کے خون کا بدلہ لینے والا شمار فرمائے. اس انداز سے یہ عربی کا جملہ کہتے ہوئے آپس میں مومنین ایک دوسرے کو تعزیت پیش کریں امام حسین کے مظلوم قتل کی. اور اس کے بعد جو اہم ترین عمل اس دن نقل کیا گیا اور روایات میں جس کی بہت تاکید کی گئی کہ اس دن انسان امام حسین کی زیارت پڑھے اور زیارت کرے. جس کے لیے جانا ممکن ہے، وسائل ہیں، وہ جائے، اور جو جا نہیں سکتا وہ اس نیت سے کہ مولا میں آ تو نہیں سکا لیکن میرا قلب آپ کے ساتھ ہے، اپنے گھر سے امام حسین کی زیارت کی تلاوت کرے. اور جو زیارت عاشورہ ہے
یہ تو ہے ہی اس خاص دن کی. یوں تو زیارت عاشورہ کے الفاظ کی اتنی برکت ہے کہ انسان اسے پورے سال پڑھتا ہے، لیکن خاص جس دن کے لیے زیارت عاشورہ آئی ہے وہ تو ہے یوم عاشور، روز عاشور. تو اس دن خاص زیارت عاشورہ کی تلاوت کا روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ فرماتے ہیں کہ من زار قبر الحسین یوم عاشور عارفا بحق، جو آقا حسین امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے عاشور کے دن کس حالت میں کہ امام کے حق کو پہچانتا ہو، یعنی اس بات کو درک کرتا ہو کہ آپ کا حق کیا ہے، یعنی خلاصتاً امامت کو جانتا ہو. کانا کمن زار اللہ عز وجل فی عرشہ، یہ ایسا ہے جیسے اس نے خدا کے عرش پہ خدا کی زیارت کی ہو. اس انداز سے اس کو اجر و ثواب ملے گا، اس انداز سے اس کی معرفت الہی کے مرحلہ ہوگا. آخر میں خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ محرم کو انتہائی اخلاص کے ساتھ، انتہائی غم کی کیفیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. ان ایام کو، ہمارے ساعتوں کو، ہمارے گھنٹوں کو، ہمارے وقت کو ان ایام میں ہمیں حسین کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما. ان ایام میں حسین کے لیے زیادہ سے زیادہ مجالس عزا کو بپا کرنے کی توفیق عطا فرما. ان ایام میں زیادہ سے زیادہ حسین کے اوپر گریہ کرنے کی توفیق عطا فرما. جہاں کئی مومنین ان ایام میں عزاداری حسین کو بپا کرتے ہیں ان سب کی حفاظت فرما. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.